الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز سامعین، اس وقت آپ کے سامنے علماء شہر شموگا کی جانب سے اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام پر منعقد ہونے والے ایک پروگرام کے تحت اللہ تعالیٰ نے کچھ خطاب کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ حالات بڑے سخت اور نازک چل رہے ہیں۔ دین کی خدمت جس طرح سے پہلے بڑی آسانی کے ساتھ ہوا کرتی تھی، حالات کی وجہ سے وہ موقع اس وقت فراہم نہیں ہے۔ اس لیے متعدد حضرات علماء نے یوٹیوب کے ذریعے سے یا یہ کہ زوم ایپ کے ذریعے سے یا کسی اور انٹرنیٹ والی راہ کے ذریعے سے دین کی خدمت انجام دینے کو اپنا مشغلہ اختیار کیا ہے۔ اگرچہ کہ اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے کچھ مختلف ہے، لیکن جن حضرات نے بھی اس کو جاری کیا ہے وہ حضرات بھی اپنی جگہ پر لائق اعتبار اور قابل تقلید ہیں۔ انہی کے طریقے کی اتباع کرتے ہوئے اور انہی کے طریقے کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ سمجھتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی اس بات کی کوشش کی کہ مختلف امور کے سلسلے میں امت کو آگاہی بخشی جائے تاکہ دین پر چلنے کا ذوق و شوق لوگوں کے اندر بیدار ہوتا رہے اور کسی طرح کی سرد مہری اور غفلت ہمارے دلوں کے اوپر نہ چھا جائے۔ الغرض اس وقت شہر شموگا کے علماء کی جانب سے جو پروگرام نشر کیا جا رہا ہے اس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے موجودہ حالات میں حضرات علماء کی قدر و اہمیت اور ان کی منزلت کو پہچاننا۔ بھائیو، یقیناً یہ ایک بہت بھاری عنوان ہے جس پر لب کشائی کے لیے کسی بڑے عالم ربانی کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ساتھیوں نے میرے سے گزارش کی، اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے کچھ صحیح باتیں، مبنی بر حقیقت باتیں کچھ عرض کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات علماء کی قدر و منزلت اور ان کی اہمیت کو پہچاننے اور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن کن حالات میں اللہ نے آپ کی نبوت و رسالت کا اعلان کیا؟ اس لیے کہ جب تک ہم ان حالات سے واقفیت حاصل نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اور آپ کی گئی محنتوں کا اور جاں فشانیوں کا، قربانیوں کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، آپ نے بارہا اس پر حضرات علماء سے
خطابات سنے ہوں گے اور کتابیں پڑھنے والے حضرات کتابوں کے اندر پڑھے ہوں گے۔ پوری کی پوری دنیا جہالت کی شکار تھی، ظلمت و تاریکی پوری دنیا کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ پر ایک غفلت، صرف غفلت ہی نہیں بلکہ دنیا کے لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ کیا عقائد و اعمال، کیا اخلاق و عبادات، کیا معاملات و کیا معاشرت، ہر ایک چیز اجڑی ہوئی تھی، دنیا کا نظام درہم برہم تھا۔ ایسے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ ان حالات کی طرف قرآن کریم میں بعض مواقع میں اشارہ دیا گیا ہے۔ چوتھے پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تنبیہ کرتے ہوئے اور پچھلی زندگی کی یاد دہانی کراتے ہوئے اور اسلام کے بعد والی زندگی پر شکر بجا لانے کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، دشمنیاں تمہارے درمیان سخت سے سخت پھیلی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت کو ڈال دیا، جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور تمہارے ان امور کی وجہ سے تم جہنم کے منہ کے کنارے پہنچ چکے تھے، بس تمہارا گرنا قریب تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل سے بچا لیا۔ اس آیت کے اندر اشارہ دیا گیا ہے دین محمدی کے آنے سے پہلے دنیا کے لوگوں کا کیا نقشہ تھا۔ جگہ جگہ پر ظلم و زیادتی اور بغض و عداوت، نفرتیں و کدورتیں، ایک دوسرے کے خلاف رسہ کشی، حسد اور بغض و عناد کی کیفیتیں، اور اس کی وجہ سے قتل کا بازار بڑا گرم، معمولی باتوں پر آپس میں بڑے شدید اختلاف ہوا کرتے، بڑی شدید جنگیں چلا کرتی، اور اس کی وجہ سے خاندان کے خاندان، قبائل کے قبائل تہس نہس ہو جاتے۔ صرف اخلاقی برائیاں نہیں تھی بلکہ اعتقاد و افکار کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بڑی سخت گمراہی لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ بتوں کی پوجا پاٹ کا مشغلہ جاری تھا، منکوں اور تنکوں پر اعتماد تھا، بدفالی لینے کا عام رواج تھا، دھاگوں اور منکوں پر اعتقاد کی ایک فضا چل رہی تھی۔ ایسے سخت حالات میں جبکہ ہر چہار سو ظلمت ہی ظلمت، جہالت ہی جہالت اور ضلالت ہی ضلالت چھائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ کو بھیج کر دنیا کے اندر علم و ہدایت کو اللہ نے عام فرمایا۔ اس کا آپ اندازہ اس واقعے سے بھی کر سکتے ہیں جو واقعہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے آمد کے بعثت کے چند سالوں بعد حبشہ کے اندر پیش آیا تھا، جب مکے کے اندر حضرات صحابہ کے لیے رہنا دوبھر ہو گیا اور جینا بڑا مشکل ہو گیا۔ طرح طرح کی ایذائیں اور آزمائشیں کفار مکہ کی جانب سے حضرات صحابہ پر پیش کی جانے لگیں، تو حضرات صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی مشرکین مکہ کو چین نہیں آیا۔ انہوں نے حضرات صحابہ کے خلاف سازشیں اور جس طرح سے مکے کے اندر آزمائشیں اور سازشیں رچا کیا کرتے تھے، انہی سازشوں اور آزمائشوں کا جال بچھانے کے لیے حبشہ کو بھی ایک وفد روانہ کیا۔ شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ کے علم میں لایا گیا کہ آپ کے علاقے میں کچھ لوگ ہمارے یہاں کے بھاگ کر آئے ہوئے ہیں اور ان کا دین ہمارے دین کے بالکل الگ اور مختلف ہے۔ شاہ حبشہ نجاشی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جب تک میں ان لوگوں سے بات چیت نہیں کر لوں گا میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے حضرات صحابہ کو واپس مکۃ المکرمہ لانے کے لیے، لیکن شاہ حبشہ نجاشی نے ان کی پیشکش کو اور ان کی گزارش کو قبول نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ جب تک میں ان آئے ہوئے لوگوں سے بات نہیں کر لوں گا میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔
اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں حضرات صحابہ کو طلب کیا گیا اور بادشاہ سے بات چیت کے لیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو طے کیا گیا۔ جب بادشاہ کے دربار میں حضرات صحابہ کا وفد پہنچا تو بادشاہ نے ان سے سب سے پہلے سوال کیا کہ یہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے جس کو اپنا کر تم لوگ اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے، اور نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ ہی پہلے سے رائج دینوں میں سے کسی دین کے تم پیروکار بنے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتے ہوئے بادشاہ سے کہا، ایھا الملک کننا قوما اہل الجاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیتہ، اے بادشاہ ہم لوگ جاہلیت والے تھے، بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، مردار کو کھاتے تھے، ونأتی الفواحش ونقطع الارحام، بے حیائی کی باتوں کا ارتکاب کرتے تھے، رشتہ داریوں کا لحاظ ہمارے اندر نہیں تھا، ونسیء الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ونأکل ویأکل القوی منا الضعیف، اور ہم میں کا قوی اور تنومند آدمی، مضبوط آدمی ہم میں کے کمزور اور ضعیف آدمی کو کھا جایا کرتا تھا۔ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَنَا اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا، ہم اسی حالت پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا، مما نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ، جس کے نسب و حسب سے ہم واقف، جس کی سچائی اور امانت سے اور دیگر اوصاف سے ہم واقف، اور یہ نبی ہمارے درمیان تشریف لائے اور انہوں نے ہم کو توحید کی دعوت دی، بتوں کی پوجا پاٹ سے علیحدہ رہنے کا حکم دیا، اچھے مکارم اخلاق کی انہوں نے ہمیں تعلیم دی۔ بڑی لمبی چوڑی بات حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ذکر کی، جس کو حضرات محدثین نے اور اصحاب السیر نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ سیرت ابن ہشام کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس کے اندر آپ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا تفصیلی بیان دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے حضرت جعفر طیار کی اس گفتگو کو سنا کر دراصل یہ بات یاد دلانا ہے کہ دور محمدی کے آنے سے پہلے جو دور دنیا کے اندر چلا کرتا تھا وہ دور کیسا تھا، کس قدر لوگ جہالت و تاریکی کے شکار تھے، ظلمتوں کے شکار تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا کا نقشہ کیسے پلٹ گیا۔ آن کی آن میں دیکھا گیا کہ لوگوں کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، شرک و بت پرستی کا قلع قمع ہو رہا ہے، باطل خیالات و نظریات کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے، بے دینی کی جو فضا طاری تھی وہ دینداری کی فضا سے تبدیل ہو رہی ہے، لوگوں کے عقائد و اعمال درست ہو رہے ہیں، ان کے اخلاق و افکار درست ہو رہے ہیں، ان کے معاملات اور معاشرت کے اندر بڑا حسن و جمال پیدا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا اور دین کا ڈنکا بجنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رسالت بس 23 سالہ ہے، لیکن اس 23 سالہ عرصے میں آپ علیہ السلام نے دنیا کی کایا پلٹ دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں پوری دنیا کے اندر زبردست تبدیلی واقع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں دنیا کے سامنے پیش کی، اگر ان کا خلاصہ کیا جائے اور ان کو مختصر سے الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو بھائیوں وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسری ہے عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات اور ساری ہدایات کا اگر خلاصہ کیا جائے تو خلاصے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دنیا کو عمل کی ترغیب دی، اعمال صالحہ اپنانے کا آپ نے حکم دیا، اور دوسری طرف صحیح علم حاصل کرنے کا آپ علیہ السلام نے دنیا کو حکم دیا۔ لیکن ان دونوں میں بھی اگرچہ کہ نجات کا مدار عمل پر ہے، ایمان پر ہے، لیکن اگرچہ کہ نجات کا مدار ایمان پر اور اعمال صالحہ پر ہے، بلند کمالات کا حاصل کرنا اعمال صالحہ پر موقوف ہے، لیکن بھائیوں حضرات علماء نے بلکہ احادیث کی روشنی سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ علم اور عمل ان دونوں میں زیادہ مقام علم کا ہے، علم اور عمل ان دونوں میں زیادہ مقام علم کا ہے۔ لیکن اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نرا علم عمل کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ ہے، بلکہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ آدمی ضرورت کے بقدر عمل کرے، واجبات اور فرائض کی پابندی کرے، حقوق کو بہتر سے بہتر طور پر ادا کرے، پھر ساتھ ہی ساتھ اگر آدمی علم کا حامل ہوگا تو یہ
نرے عمل کے مقابلے میں یہ چیز افضل اور اعلیٰ اور برتر ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ اس وقت میرے سامنے ہیں، ان احادیث کو پیش کر کے میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ دونوں میں اونچا مقام علم کا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا، ایک آدمی وہ جو کہ خالص عبادت گزار، اس کے پاس علم زیادہ نہیں، حتیٰ کہ واجبات اور فرائض کا بھی صحیح طور پر علم نہیں، اور دوسرا وہ آدمی جو کہ علم کا حامل ہے، ضرورت کے بقدر فرائض اور واجبات اور حقوق کو وہ انجام دیتا ہے، فرائض و واجبات اور حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، البتہ نوافل کا اہتمام اس کے اندر نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، عابد کی فضیلت عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا انسان پر ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور تمام آسمان اور زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل میں، اور یہاں تک کہ مچھلی بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے حق میں دعائے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ فرشتے ہیں، اہل سماوات اور اہل ارض ہیں، اور دنیا کی تمام تر مخلوقات ہیں، یہ سب عالم کے حق میں اور معلم الناس الخیر کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کے اوپر رحمتوں کو نازل فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ عابد کے مقابلے میں، نرے عابد کے مقابلے میں عالم کی فضیلت بہت اونچی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی میں دو مجلسوں کے پاس سے ہوا، اور آپ نے دونوں کو دیکھ کر فرمایا کہ تم دونوں نیکی کے کام میں مشغول ہو اور خیر کے کام میں مشغول ہو، لیکن تم ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں افضل ہے۔ ایک جماعت جو ذکر میں مشغول تھی، عبادتوں میں مشغول تھی، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں اور اللہ کی طرف رغبت رکھ رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو انہیں عطا کرے اور اگر اللہ چاہے تو انہیں نہ دے۔ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ، اور دوسرے لوگ جو کہ علم کے حاصل کرنے میں مشغول تھے اور دوسروں کو نیکیوں کی اور خیر کی تعلیم دے رہے تھے، آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھ کر فرمایا، فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمِ، کہ یہ فقہ کو حاصل کر رہے ہیں یا یہ کہ علم کو حاصل کر رہے ہیں اور جاہل کو، ان پڑھ کو سکھا رہے ہیں، یہ لوگ ان کے مقابلے میں افضل ہیں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اور مجھے بھی اللہ نے معلم بنا کر بھیجا۔ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ، پھر آپ علیہ السلام انہی کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں، یہ دونوں واقعات اس بات پر صاف اور صریح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ محض عبادات کے مقابلے میں علم کا درجہ اور محض عابدین کے مقابلے میں علماء کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات تابعین اور بعد کے ادوار میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے اکابر و اسلاف اپنے متعلقین کو اس بات کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ علم حاصل کریں۔ حضرت مطرف بن عبداللہ الشخیر سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنیا ان العلم خیر من العمل، اے میرے بیٹے علم خیر کے عمل کے مقابلے میں بہتر ہے، علم عمل کے مقابلے میں بہتر ہے، اسی لیے تم علم کے حاصل کرنے کی طرف توجہ دو۔ یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ عمل کے مقابلے میں علم کو غلبہ دیا گیا ہے اور علم کی فضیلت زیادہ بتائی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق صحیح شناسائی اور صحیح پہچان علم کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ عبادات کے مسائل، احکامات شرعیہ اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ و طریقہ، اسوہ محمدی وغیرہ، یہ ساری باتیں آدمی
کو علم کی بدولت حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آدمی کی توجہ صرف عمل کی طرف نہ ہو، اور اگر آدمی کی توجہ صرف عمل کی طرف ہو، علم کی طرف نہ ہو، تو پھر ایسا آدمی جہالتوں کا شکار ہو کر ضلالت و تاریکی کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ جہالت کا شکار ہو کر ضلالت کے دلدل میں بھی ایسا آدمی پڑ سکتا ہے، اور بسا اوقات ایسے لوگوں کا ایمان سلب بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے ہمارے حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم سے بارہا سنا ہوا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت نے کئی مجالس میں بات فرمائی تھی کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ شیطان کا ابلیس نے اپنی ایک میٹنگ بلائی، جس کے اندر اس کے سارے ایجنٹ چھوٹے چھوٹے شیاطین جمع تھے، اور اس مجلس کے اندر ایک شیطان نے ابلیس سے سوال کیا اور کہا کہ ایک سوال میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، برائے مہربانی مجھے آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے بارہا دیکھا کہ کسی عابد کے انتقال کی آپ کو خبر ملتی ہے تو کوئی خاص خوشی آپ کو نہیں ہوتی، لیکن وہیں پر کسی عالم کے انتقال کی خبر آپ کو معلوم ہوتی ہے تو آپ نہایت ہی حشاش و بشاش ہو جاتے ہیں، اور آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ بہت ہی بھاری سوال اور بہت ہی لاجواب سوال تم نے کیا ہے، میں اس کا جواب تمہیں پریکٹیکلی اور فزیکلی دوں گا، لسانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے پاس اکٹھا شیاطین کا جو گروہ تھا اس کو لے کر ساتھ ایک جگہ پر گیا، جہاں پر ایک عابد بیٹھا ہوا تھا، جہاں پر ایک عابد موجود تھا اور عبادتوں کے اندر مصروف تھا۔ ابلیس یہاں پر ایک انسان کا روپ دھار کر پہنچتا ہے اور جا کر سلام کرتا ہے، علیک سلیک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، برائے مہربانی آپ مجھے اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ عابد نے کہا پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آسمان و زمین اور چاند و سورج اور دیگر مخلوقات پوری کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، کائنات بڑی وسیع و عریض اور بڑی طویل ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ اس پوری کائنات کو ایک انڈے کے اندر سمو دے؟ وہ عابد سوچنے لگا اور غور و خوض کرنے لگا۔ جب اس نے غور و خوض کیا تو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ اتنی بڑی کائنات ایک انڈے کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے اس نے کہا کہ یہ بات تو اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ابلیس نے کہا کہ بس آپ سے مجھے یہی بات معلوم کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا اور باہر آ کر اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو اس عابد کا حال کیسا برا میں نے کر دیا، ایک لحظے میں میں نے اس کا ایمان سوخت کر لیا اور سلب کر لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا۔ اللہ تو اس بات پر قادر ہیں کہ پوری کائنات کو انڈے کے اندر کیا بلکہ ایک معمولی سے ذرے کے اندر جمع کر دیں، لیکن یہ چونکہ عالم نہیں تھا، عالم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو گیا اور گمراہی کا شکار ہو گیا، اور اس کی یہ گمراہی اسے کفر کی طرف لے کر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ پھر ان لوگوں کو لے کر ایک عالم کی محفل میں پہنچتا ہے۔ حدیث میں یہ واقعہ جہاں پر بیان کیا گیا ہے وہاں پر ہے کہ جب وہ عالم کی محفل میں پہنچا تو وہ عالم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے طلباء کے ساتھ کسی بات کے اندر کسی بات کو لے کر ہنس رہے تھے اور اپنے طلباء کو ہنسا رہے تھے۔ ایسی حالت میں ابلیس وہاں پر پہنچا اور پہنچ کر علیک سلیک اس نے کیا، خیر خیریت دریافت کی اور آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر آیا ہوں، آپ مجھے برائے مہربانی اس سوال کا تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ اس عالم نے پوچھا کہ پوچھو تمہیں کیا اس عالم نے اس سوال کو سنا اور سنتے ہی کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت بڑے شیطان ہو اور ابلیس ہو، کیا تمہیں شک ہے اللہ انڈے کے اندر پوری کائنات کو جمع کرنے پر قادر تو ہے ہی، انڈے سے بھی معمولی اگر کوئی چیز ہے تو اس کے اندر بھی اللہ پوری کائنات کو جمع کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر اس کو بڑی ہی ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ وہاں سے انہوں نے اس کو دھتکار کر روانہ کر دیا۔ جب وہ باہر گیا تو جا کر اپنے چیلے چانٹوں سے بتانے لگا دیکھو یہ عالم ہے، اور عالم ہونے کی وجہ سے انہوں نے صحیح جواب دیا، خود ان کا دین و ایمان بھی محفوظ رہا اور اپنے پاس آنے جانے والے طلباء اور لوگوں کا بھی ایمان انہوں نے صحیح و سالم رکھا اور ان کے ایمان کو انہوں نے محفوظ رکھا۔
یہی وجہ ہے کہ جب عابد کا انتقال ہوتا ہے تو میرے اوپر کوئی خاص خوشی طاری نہیں ہوتی، لیکن وہیں پر عالم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے بڑی زبردست خوشی ملتی ہے، اس لیے کہ عالم میرے حربوں سے واقف ہوتا ہے، میرے قید و مکر سے واقف ہوتا ہے، دین و شریعت کا اس کے پاس صحیح علم ہوتا ہے، قرآن حقائق سے وہ واقف ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ صحیح طور پر واقف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کو حق سمجھتا ہے اور باطل کو باطل سمجھتا ہے۔ حق و باطل کے درمیان امتیاز کی اس کے اندر بھرپور صلاحیت رہتی ہے، اس لیے اس کی گمراہی کا سوال نہیں۔ اسی لیے جب وہ انتقال کرتا ہے تو پھر مجھے بڑی ہی خوشی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایک فقیہ، ایک عالم شیطان کے نزدیک 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف عبادتوں کے اندر مشغول رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے مقابلے میں ایک عالم شیطان کے نزدیک بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عابدین علم نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کے مکر و فریب سے واقف نہیں ہوتے، بہت آسانی کے ساتھ شیطان کے مکر و فریب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور علماء دین و شریعت کا صحیح علم رکھنے کی وجہ سے، دین و شریعت کی صحیح پہچان رکھنے کی وجہ سے شیطانی حربوں سے واقف رہتے ہیں، شیطان کی مکاریوں سے اور اس کی دسیسہ کاریوں سے واقف رہتے ہیں، حق کو حق سمجھتے ہیں اور باطل کو باطل سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی محفوظ رہتے ہیں اور اپنے پاس آنے جانے والے لوگوں کا دین و ایمان بھی محفوظ رکھنے کی وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس سے جہاں پر علم کی فضیلت معلوم ہوئی، وہیں پر اہل علم کا مقام اور ان کا امتیاز بھی صاف طور پر معلوم ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم کی محفلوں کے اندر بیٹھا کرتے تھے، اور اہل علم کے ساتھ آپ کی مجالست ہوتی تھی، ان کی آپ ہم نشینی اختیار کیا کرتے تھے۔ بھائیو، آج کا دور فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور حالات بڑے سخت و ناگفتہ بھی ہیں، اتنے سخت اور اتنے ناگفتہ بھی ہیں کہ بس بیان سے باہر ہیں۔ امت کا حال اگر دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے تو دنیاوی لحاظ سے بھی کچھ خاص اچھا نہیں ہے، لیکن اگر دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا کے مقابلے میں دینی لحاظ سے ان کی ابتری نہایت ہی نیچے کو پہنچی ہوئی ہے۔ عقائد، دین و ایمان، دین دراصل 5 ارکان کا نام ہے، 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، انہی 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دراصل دین ہے۔ اگر ان 5 چیزوں کے لحاظ سے امت کا جائزہ لیا جائے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ امت کی صورتحال بڑی ہی خراب اور بڑی ہی خستہ ہے۔ جہاں تک عقائد کا باب ہے اور اعتقادات کا باب ہے، یہاں اگر دیکھتے ہیں تو توہم پرستی اور قبر پرستی، منکوں اور دھاگوں پر اعتماد و یقین، اور معمولی چیزوں سے خوف کھانے کی کیفیت دلوں کے اندر بہت ہی زیادہ سرایت کر چکی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو منکوں اور دھاگوں پر تو اعتقاد نہیں رکھتے، تنکوں پر اعتقاد نہیں رکھتے، باطل چیزوں پر اعتقاد نہیں رکھتے، لیکن دین و شریعت پر جو اعتماد اور یقین انہیں ہونا چاہیے، قرآن حقائق پر جو ایمان اور یقین ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے فرمودات اور آپ کی ہدایات پر دل کی گہرائیوں سے جو ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے، اگر اس میں دیکھا جائے تو بڑی کمزوری اور بڑا وہن پیدا ہو گیا ہے، شکوک و شبہات کے شکار ہیں۔ خاص طور سے ہمارا وہ طبقہ جو کالجز کے اندر پڑھتا ہے، انگریزی تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے اندر یقیناً بعض لوگ بڑے اچھے اور بڑے دیندار ہوتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن عمومی جو فضا نظر آتی ہے وہ فضا یہ ہے کہ انگریزی تعلیم کے نتیجے میں بچوں کا ذہن بہت ہی زیادہ خراب دین و ایمان کے سلسلے میں ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہاں کے نصاب میں جو باتیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے اندر دین و ایمان کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ باطل عقائد، باطل نظریات کو ابتدا سے لے کر انتہا تک پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بنانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین و اسلام کے بڑے سخت مخالف ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی گہری سازشوں سے جو نصاب مرتب کیا ہے وہ نصاب ایسا ہی ہے کہ اس کو پڑھ کر ایک
مسلمان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور سے ہمارے یہ بھائی اگرچہ کہ مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دین و ایمان کے سلسلے میں جو اعتماد و یقین ہونا چاہیے اس کے اندر بڑی کمزوری نظر آتی ہے۔ طلاق کا مسئلہ لے لیں تو اس کے اوپر اعتراض ہے، اور اذان کا مسئلہ لیں تو اس کے اوپر اعتراض ہے، پردے کا مسئلہ لیں تو اس کے اوپر اعتراض ہے، سود کی حرمت کا مسئلہ لیں تو اس کے اوپر اعتراض ہے، روزے کا مسئلہ لیں تو اس کے اوپر اعتراض ہے، قربانی کا مسئلہ لیں تو اس کے اوپر اشکال ہے، حج جیسی عبادت کو لیں تو اس کے اوپر اشکال ہے۔ طرح طرح کی عبادتوں کے سلسلوں میں شکوک و شبہات غیروں میں نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقائد کے باب میں کس قدر کمزوری پیدا ہو گئی۔ گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لسانی طور پر تو دین و اسلام کے اندر باقی ہیں، لیکن ذہن ارتداد کا شکار ہو چکا ہے، قلب ارتداد کا شکار ہو چکا ہے، شکوک و شبہات کے اندر ملوث ہو چکا ہے۔ یہ تو عقائد کا حال ہے۔ اور اس کے بعد اعمال کو ہم دیکھیں تو اعمال کے اندر بڑا بگاڑ، بڑی کمزوری پیدا ہو گئی۔ نمازوں کے اندر بڑی کوتاہی، روزوں کے اندر بڑی کوتاہی، تلاوت کے اندر بڑی کوتاہی، اور حرام امور سے بچنے میں بڑی کوتاہی، واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی یہاں بھی صاف طور پر نظر آتی ہیں۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ایک طرف مسجدیں خالی ہیں اور دوسری طرف جو مسجدوں کے اندر لوگ آ رہے ہیں ان کے اندر خشوع و خضوع کی کمی، تواضع کی کمی، نمازوں کے اندر جس طرح سے دل ہمارا لگنا چاہیے اس کے اندر بڑی ہی کمی نظر آتی ہے۔ دیگر عبادات کا بھی حال ایسا ہی ہے۔ معاملات اور معاشرت کا حال تو سب کے سامنے آیا ہے، اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی ہمارے معاملات اور معاشرت کی وجہ سے شاکی ہیں۔ اخلاق کا حال بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ دلوں کے اندر بغض و عناد، نفرتیں، کدورتیں، ایسی ساری چیزیں دلوں کے اندر پل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں۔ بہرحال امت محمدیہ کا جو صاف اور صریح نقشہ تھا وہ صاف اور صریح نقشہ آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی حالت کو دیکھ کر، اسی حالت کے متعلق غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث کے اندر اس کی پیشن گوئی دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سَتَكُونُ فِتَنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ۔ ان قریب فتنے رونما ہوں گے اور ان فتنوں میں لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا تو شام کفر کی حالت میں کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، کہ فتنوں کے پیش آنے سے پہلے اعمال میں سبقت کرو۔ وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ قطع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ رات کا ہر ٹکڑا پہلے والے ٹکڑے کے مقابلے میں نہایت ہی تاریک ہوتا ہے۔ جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے تاریکیاں بھی بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ ایسے ہی فتنے جو دنیا کے اندر پیش آئیں گے وہ فتنے بھی ایسے سخت سے سخت اور تاریک سے تاریک ہوں گے۔ ایک فتنہ پیش آئے گا، اس کے بعد دوسرا فتنہ پیش آئے گا، تیسرا فتنہ پیش آئے گا، چوتھا فتنہ پیش آئے گا، اور ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے فتنے کے مقابلے میں بڑا سخت اور بڑا گہرا ہوگا۔ اور ان فتنوں کے اندر لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایمان کی حالت میں ہوگی تو شام کفر کی حالت میں ہوگی، اور شام کفر کی حالت میں ہوگی تو صبح ایمان کی حالت میں، اور اگر شام ایمان کی حالت میں ہوگی تو صبح کفر کی حالت میں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایسی کیوں نوبت آئے گی کہ صبح ایمان کی حالت میں اور شام کفر کی حالت میں، شام ایمان کی حالت میں اور صبح کفر کی حالت میں، ایسی کیوں نوبت پیش آئے گی؟ نوبت اس وجہ سے پیش آئے گی کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی سے ٹکوں کے بدلے میں لوگ دین کو فروش کر دیں گے، دین کو بیچ دیں گے۔ آج ہم اپنی امت کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں تو یہ حالات ہمیں صاف طور پر نظر آتے ہیں کہ لوگ دین و ایمان کو معمولی داموں میں فروخت کر رہے ہیں۔ کوئی جاب کے دام میں فروخت کر رہا ہے، کوئی ملازمت کے دام میں فروخت کر رہا ہے، کوئی تعلیم کے نام پر اپنے دین کو فروخت کر رہا ہے، کوئی کسی خواہش کی بنیاد پر اپنے دین کو فروخت کر رہا ہے، کوئی پیسوں کی بنیاد پر اپنے دین کو فروخت کر رہا ہے، مختلف چیزوں کی بنیاد پر دین و ایمان کو بیچ دیا جا رہا ہے۔ بڑے سخت حالات امت کے اندر رونما ہو چکے ہیں۔ یہ حالات کیوں رونما ہوئے اور یہ حالات امت کے کیوں بن گئے؟ کیا ان کے اسباب ہیں؟ کیا ان کے وجوہات ہیں؟ اگر ان کے وجوہات پر غور کیا جائے تو بہت ساری وجوہات
جو ہے لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ بہت سارے وجوہات حضرات علماء نے شمار بھی کروائے ہیں۔ ان وجوہات میں سے جو بڑی اہم وجہ ہے وہ ہے جہالت، یعنی علم سے دوری، دینی حقائق سے دوری، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، اور قرآنی تفسیر سے دوری، قرآن کے مفاہیم سے دوری، دینی باتوں کو سننے سے دوری، دینی محفلوں میں شریک ہونے سے دوری، یعنی علم سے دوری کا ایک سلسلہ دنیا کے اندر چل پڑا ہے۔ جس کو دیکھو اس کے نزدیک دنیاوی تعلیم کی بڑی زبردست اہمیت موجود ہے، اتنی اہمیت موجود ہے کہ اس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ سکتی ہیں، اس کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے حج جیسی عبادت چھوٹ سکتی ہے، اس کی وجہ سے کسی اور فریضے کے اندر کمی پیدا ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے قرآن کو فراموش کیا جا سکتا ہے، حدیث کو فراموش کیا جا سکتا ہے، دینی حقائق کو فراموش کیا جا سکتا ہے۔ سب طرح کی قربانیاں دے کر دنیاوی علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن دینی علم حاصل کرنے کے لیے ہماری امت دور دور تک تیار نہیں ہے۔ آج دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہمارے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم مکاتب کے اندر بھیج دیتے ہیں، یہ بھی بڑی علماء کی محنتوں کے بعد مکاتب وجود میں آئے، بارہا توجہ دلانے کے بعد اور بارہا لوگوں کو متنبہ کرنے کے بعد جگہ جگہ پر مکاتب قائم کیے گئے، اور ان مکاتب میں پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ چھوٹے چھوٹے طلباء، کم سن طلباء ہوتے ہیں، اور ان کی بھی پابندی کا حال کیا ہے ہم بہتر جانتے ہیں۔ کبھی طلباء آتے ہیں، کبھی طلباء نہیں آتے، لیکن ان کے علاوہ جو سمجھدار طبقہ، بالغ طبقہ، نوجوان طبقہ، نوجوان لڑکیاں اور امت کے بڑے افراد جنہوں نے کبھی علم حاصل نہیں کیا، ان کا حال کیا ہے؟ وہ اسی طرح سے جہالت کے اندر مبتلا ہیں، جہالت کی تاریکیوں کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں، اور ایک منٹ کے لیے بھی وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دین و ایمان جس کے ہم حامل ہیں، دین و شریعت جس کے ماننے کے ہم مکلف ہیں، اس سلسلے میں ہمارے پاس بنیادی طور پر بھی واقفیت نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بدعات ہی کو دین سمجھے ہوئے ہیں، غلط رسوم و روایات کو ہی دین سمجھے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر جو پہلے سے طریقہ چلا ہوا آ رہا ہے اسی کو بس دین سمجھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کو بس نماز روزے کی حد تک محدود سمجھا۔ ان کے دل و دماغ کے اندر کبھی یہ بات نہیں آتی کہ دین معاشرت کی بھی تعلیم دیتا ہے، دین اخلاق کی بھی تعلیم دیتا ہے، دین اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے، دین عقائد کی بھی درستگی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک شہری کو صحیح طور پر زندگی گزارنا ہے تو کس طور پر اسے زندگی گزارنا چاہیے، اس کا بھی سلیقہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ملک کے کیا حقوق ہوتے ہیں، عام لوگوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اس کا بھی سلیقہ ہمیں دین و شریعت کے اندر بتایا گیا ہے، دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کو واقفیت ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بس لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دین تو نماز روزے کا نام ہے، بس اسی حد تک دین کو کر لیں، اور اس کے بعد ہماری اپنی جو نجی زندگی ہے اس نجی زندگی میں ہم کیسے بھی رہ سکتے ہیں، تجارت ہمارے کیسے بھی چل سکتی ہے، اخلاق ہمارے کیسے بھی رہ سکتے ہیں، خاندانی مسائل کو ہم کیسے بھی حل کر سکتے ہیں، اور نکاح اور دیگر جو تقریبات ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں ان کو کسی بھی طرح سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ دین و شریعت کی ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ تصور بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے منمانی طور پر ساری چیزیں انجام دی جاتی ہیں، دین و شریعت کے ہر موقع پر دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ ایک طرف یہ حال، اور دوسری طرف علماء سے بدزنی اور دیندار طبقے سے بدزنی، یہ چیز بھی امت کو بہت تیزی کے ساتھ گمراہی کے اندر ڈھکیل رہی ہے۔ لوگوں نے یہ ذہن کے اندر بٹھا لیا ہے کہ یہ علماء ہم کو ترقی سے روکتے ہیں، ہم کو صحیح راستے سے روکتے ہیں، اگر ہم ان کے پاس جائیں تو ہماری ترقی بڑی محدود ہو جائے گی، ہمارے منافع بڑے محدود ہو جائیں گے، ہم زیادہ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ یہ بس چند پرانی باتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو انہی باتوں کو وہ پیش کرتے ہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ تصور بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے علماء سے حد سے زیادہ دوری، علماء سے دوری کا آپ اندازہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جمعہ کے دن بیانات ہوتے ہیں، علماء چیخ چیخ کر بیانات کرتے ہیں، اور موقع کے مطابق اور ضرورت کے مطابق عناوین کا انتخاب کرتے ہیں، اور دین و شریعت کی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امت کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو وقت پر پہنچتے ہیں اور علماء کی باتوں کو سنتے ہیں، دینی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟
بعض جگہوں پر تو یہ صورتحال ہے کہ تفسیر کے حلقے لگانے کے خود ہمارے لوگ مخالف ہیں، حدیث کے درس کے لوگ ہمارے ہی مخالف ہیں۔ کیوں مخالف ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ چیزیں آئیں گی تو پھر پتہ نہیں کہ ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا، ہماری خواہشات کے اوپر پابندی لگ جائے گی، ہم اپنے طور پر جو دین پر چل رہے ہیں اس کے اندر بڑی پابندیاں لگ جائیں گی، اور جو ہے ہم اپنے طور پر جو دین پر چل رہے ہیں اس کے اندر اور اضافہ ہوگا اور بڑی محنتیں ہمیں کرنا ہوگا۔ پتہ نہیں لوگ کیا کیا سوچتے ہوں گے، کیا کیا سمجھتے ہوں گے، جس کی وجہ سے حضرات علماء کے بیانات کو سننے کے لیے اور ان کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائیو، گمراہی کے اسباب بہت سارے ہیں، اور ان اسباب میں سے اہم ترین جو اسباب ہیں ایک علم سے دوری ہے اور علماء سے دوری ہے، جس کی وجہ سے آج امت کا یہ نقشہ بنا ہوا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہر چہار سو فتنے دوڑ رہے ہیں، دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اسی حالت میں سنجیدگی کے ساتھ ہمیں غور کرنا چاہیے، دین کی اہمیت کو اپنے دل کے اندر اجاگر کرنا چاہیے، علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، علماء کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، اور علماء کی محفلوں میں بیٹھ کر دینی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ علم لوگوں کو دین کے بارے میں واقفیت ہوگی تو کیسے ہوگی؟ علماء کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو ہی انہیں واقفیت ہوگی، اس لیے کہ کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، علیکم بالعلم، تم پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، قبل ان یرفع، قبل ان یرفع، اس کے اٹھا لیے جانے سے پہلے۔ اور اس کا اٹھا لیا جانا کیا ہے؟ ورفعہ موت رواته، اس کا اٹھا لیا جانا اس کے راویوں کا اٹھا لیا جانا ہے۔ یعنی علم کے حاملین اگر دنیا سے اٹھتے ہوئے چلے جائیں تو پھر علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُولَدْ عَالِمًا وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، کوئی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا، علم تو حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ علم کیسے حاصل ہوگا؟ کتابوں کے پڑھنے سے بھی، دینی کتابوں کے پڑھنے سے بھی حاصل ہوگا، اور اس سے زیادہ اچھا اور مضبوط طریقہ یہ ہے کہ صحیح اور معتبر اور مستند علماء کی محفلوں میں بیٹھا جائے، ان سے اپنے تعلقات کو ہموار کیا جائے، ان سے اپنے مسائل کے سلسلے میں مشورے طلب کیے جائیں، ایک ایک بات ان سے معلوم کی جائے اور معلوم کر کے چلنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہو تو پھر لوگ جانوروں کے مانند ہو جائیں۔ جس طرح سے جانور زندگی گزارتے ہیں، جن کے اندر کوئی سلیقہ نہیں ہوتا، جن کے اندر کوئی ڈسپلین نہیں ہوتا، جن کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہوتا، بس جس طرح سے وہ چاہیں اپنے خواہشات کو پورا کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں منہ مار دیتے ہیں، ان کے ہاں نہ حلال و حرام کا کوئی باب ہے اور نہ ہی جواز و عدم جواز کا کوئی باب ہے، بس جس طرح سے چاہتے ہیں جانور زندگی گزارتے ہیں۔ اگر علماء کو امت سے اٹھا لیا جائے، اگر علماء کو لوگوں کی زندگیوں سے علیحدہ کر دیا جائے، تو پھر بھائیو عام لوگوں کی صورتحال بھی یہی ہوگی کہ ان کے پاس کوئی سلیقہ جینے کا نہیں ہوگا، ان کے پاس زندگی گزارنے کی کوئی تہذیب نہیں ہوگی، بس وہ جانوروں کے مانند زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، انہوں نے ایک موقع پر بات کہی تھی، وَمَا نَحْنُ لَوْلَا كَلِمَاتُ الْعُلَمَاء، اگر علماء کی باتیں نہ رہیں تو ہمارا وجود ہی کیا ہے؟ وَمَا نَحْنُ لَوْلَا كَلِمَاتُ الْعُلَمَاء، اگر علماء کی باتیں نہ رہیں تو پھر ہمارا وجود ہی نہیں ہوگا۔ یہ بڑے بڑے حضرات ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، علم کے زبردست حامل۔ ان حضرات کی یہ اقوال ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں علماء کی ضرورت ہے، علماء کی محفلوں میں ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ علماء کی محفلوں میں بیٹھنے سے بھائیوں، جہاں دین ہمارا درست ہوگا، عقائد درست ہوں گے، اعمال درست ہوں گے، اخلاق درست ہوں گے، معاملات درست ہوں گے، معاشرت درست ہوگی، وہیں پر ہماری زندگی بھی بڑی ہی حسین اور جمیل اور بڑی ہی عمدہ اور بڑی ہی پاکیزہ، اور اتنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بھی بن جائے گی۔ اس لیے کہ علماء دین و شریعت کے حامل ہوتے ہیں، اخلاق کے وہ حامل ہوتے ہیں، اچھی صفات کے وہ حامل ہوتے ہیں، اپنے علم سے بھی وہ لوگوں کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، اپنے اعمال سے بھی بہت ساری باتیں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب لوگ ان کی کاپی کرتے ہیں، جب لوگ ان کی نقالی کرتے ہیں اور ان کی
کی محفلوں میں آنے جانے کا سلسلہ رکھتے ہیں تو پھر وہی باتیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر ان کی زندگیوں کے اندر بڑا حسن و جمال اور بڑا ہی نرالا پن پیدا ہو جاتا ہے، زندگیوں کے اندر بڑی خوشیاں پیدا ہوں گی، بڑا اطمینان پیدا ہوگا، بڑا سکون پیدا ہوگا، آپس کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، آپس کے اندر الفتیں و چاہتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ پیدا ہوگا، ہمدردی و غمخاری کے سبق ہمارے ہمدردی و غمخاری کے جو ہے جگہ جگہ پر نمونے نظر آئیں گے۔ بہرحال دنیاوی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو بڑی عمدہ اور بہتر سے بہتر زندگی بنے گی۔ اس لیے آج کی اس محفل میں یہی بات امت تک پہنچائی جا رہی ہے اور ہمارے اپنے بھائیوں کو پہنچائی جا رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے علماء سے تعلقات کو جو ہے برقرار رکھیں، ان کے متعلق کسی طرح کی کوئی بدگمانی اپنے دلوں کے اندر نہ لائیں، ان سے دور بھاگنے کے بجائے ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں، ان کے اعمال کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کے اخلاق کو دیکھنے کی کوشش کریں اور ان کی محفلوں میں بیٹھیں، اور جہاں پر علمی محفلیں علمی حلقے لگتے ہیں، تفسیر کا حلقہ لگا ہے، حدیث کا حلقہ لگا ہے، مسئلے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں یا کوئی اور چیز بیان کی جا رہی ہے تو ایسی جگہوں پر بیٹھیں، دین و شریعت کی واقفیت حاصل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر غور و خوض کی اور عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔